بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلاکت خیز عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ جیمسن اور مسومہ نے زنجبار گیسٹ ہاؤس میں مسالے دار مرغ مسلم اڑایا، کعوے کی دو پیالیاں چڑھائیں اور وہاں سے بھی نکل کھڑے ہوئے۔ دوست جیمسن، تمہیں بین الاقوامی سیاست سے بھی دلچسپی ہے یا نہیں؟ مسومہ بولا۔ مجھے نہ اپنی قوم کی سیاست سے دلچسپی ہے اور نہ بین الاقوامی سیاست سے دلچسپی ہے، جیمسن نے کہا۔ تب تم اس صدی کے عجوبے ہو، مسومہ بولا۔ نہیں، میں صرف ایک ایسا آدمی ہوں جس سے 2 وقت کی روٹیوں کی تلاش رہتی ہے، اس کے علاوہ ساری مصروفیات ضمنی ہیں، جیمسن نے کہا۔ بڑی غیر مذہبی باتیں کر رہے ہو، مسومہ بولا۔ میرے تصوف کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے کہ آدمی پیٹ کا کتا ہے، جیمسن بولا۔ خیر چھوڑو، آؤ عورتوں کی باتیں کریں، مسومہ ہنس کر بولا۔ خدا کی پناہ، 4 عدد رکھنے کے باوجود بھی عورتوں کی باتیں کرنا چاہتے ہو، جیمسن نے کہا۔ میں بہت دکھی ہوں جیمسن بھائی، مسومہ بولا۔ ظاہر ہے 4 کو اگر 10,000 سے ضرب دیں تو حاصل ضرب 40,000 ہوگا، جیمسن نے کہا۔ یہ بات نہیں ہے، مجھے ابھی تک ایسی عورت نہیں مل سکی جیسی میں چاہتا ہوں، مسومہ نے کہا۔ اس لیے بہت دکھی ہو، جیمسن نے حیرت سے کہا۔ ہاں میرے بھائی، مسومہ بولا۔ یہ آفاقی دکھ ہے بھائی مسومہ، آج تک نہ کسی مرد کو اس کی پسند کی عورت ملی ہے اور نہ کسی عورت کو اس کی پسند کا مرد ملا ہے، جیمسن نے کہا۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، مسومہ نے کہا۔ ایسا ہی ہے بھائی مسومہ، جیمسن اپنی آواز میں بلا قدر گھولتا ہوا بولا۔ اگر پسند کی کوئی لڑکی مل بھی جاتی ہے تو کچھ ہی دنوں کے بعد اس میں سے بھی کیڑے نکلنے لگتے ہیں۔ تم کیا جانو، تمہاری تو بھی شادی بھی نہیں ہوئی، مسومہ نے کہا۔ ہمیشہ سے صوفی نہیں رہا ہوں، 575 عورتوں کا تجربہ ہے مجھے، جیمسن نے کہا۔ پھر شاید میں بھی کچھ دنوں بعد صوفی ہو جاؤں، مسومہ نے مایوسی سے کہا۔ اس نے زنجبار ریسٹ ہاؤس کے گیراج سے اپنی گاڑی نکالی تھی اور اب ان کا سفر اسی میں جاری تھا۔ عورتوں کی باتوں نے بھی بور کر دیا، جیمسن ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ آؤ اب مجھ سے میرے خوابوں کی باتیں سنو۔ بچپن ہی سے پراسرار افریقہ کے بارے میں لٹریچر پڑھتا رہا ہوں، لہٰذا یہ میرے خوابوں کی سرزمین بن گئی ہے۔ یہاں کی جادوگروں کی باتیں میرے لیے ہمیشہ بہت چارمنگ رہی ہیں، جیمسن بولا۔ اوہ جادوگر، کس سے کہانیوں کی باتیں ہیں، پہلے ہوتے رہے ہوں گے، اب تو صرف شوبدہ باز رہ گئے ہیں، سیاحوں کا جی بہلاتے ہیں اور وہ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ سچ مچ کا جادو دیکھ رہے ہیں، مسومہ نے کہا۔ چلو ایسی کسی جگہ جا کر دل بہلائیں، جیمسن بولا۔ ان کا ٹھکانہ معلوم کرنا پڑے گا، مسومہ نے کہا۔ کہاں سے معلوم ہوگا، جیمسن بولا۔ میرا ایک دوست جانتا ہے، کہیں سے اسے فون کر کے معلوم کر لوں گا۔ اور پھر اس نے ایک ڈرگ اسٹور کے سامنے گاڑی روکی، دونوں اتر کر ڈرگ اسٹور میں داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے کئی اور آدمی بھی اسٹور میں داخل ہوئے تھے۔ مسومہ کاؤنٹر پر اپنے کسی دوست کو فون کرنے لگا، وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ اپنے ایک سیاح دوست کو کالا جادو دکھانا چاہتا ہے، وہ اس سلسلے میں اس کی رہنمائی کرے۔ ادھر سے جواب ملنے پر ریسیور رکھ کر مڑا ہی تھا کہ پیچھے کھڑے ہوئے ایک زرد فام مخلوط نسل والے آدمی نے کہا، شعبدہ بازوں کے پھیر میں نہ پڑو، اگر واقعی کالا جادو دیکھنا چاہتے ہو تو پام بیچ ہوٹل چلے جاؤ، سوٹ نمبر 11 میں موا قاضی کالے جادو کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تم نے دیکھا ہے، مسومہ نے کہا۔ ہاں مسٹر، میں اپنے تجربے ہی کی بنا پر مشورہ دے رہا ہوں، سیاحوں کے لیے اس سے بہتر جادوگر فی الوقت اور کوئی موجود نہیں ہے، وہ آدمی بولا۔ اچھا تو پھر وہیں چلتے ہیں، مسومہ نے جیمسن کی طرف دیکھ کر کہا۔ اگر کوئی حرج نہ ہو تو مجھے بھی لفٹ دے دیجیے، زرد فام بولا۔ کوئی حرج نہیں، مسومہ نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئے تھے، زرد فام پچھلی سیٹ پر تھا۔ کیا تمہیں بھی وہیں جانا ہے، مسومہ نے اس سے پوچھا۔ ہاں مسٹر، بڑی مہربانی ہوگی، اگر کہو گے تو میں ہی تمہیں موا قاضی کے پاس بھی لے چلوں گا، میں ایک ٹورسٹ گائیڈ ہوں۔ اچھا، مسومہ نے انجن اسٹارٹ کیا اور جیمسن سے بولا، چلو شاید سچ مچ تمہاری یہ آرزو بھی پوری ہو جائے۔ جیمسن کچھ نہ بولا، وہ ظفر الملک اور اس عورت کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ زرد فام مخلوط نسل آدمی مسومہ سے کہہ رہا تھا، موا قاضی حیرت انگیز ہے جناب عالی، وہ بڑی عجیب پیشن گوئیاں بھی کر رہا ہے، اسے ذرا برابر بھی اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے گاہک کون لوگ ہیں اور کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، سچی اور کھری بات لگی لپٹی کے بغیر کہتا ہے۔ آخر کیسی باتیں کرتا ہے، مسومہ نے پوچھا۔ خود ہی سن لیجیے گا جناب، مگر سوال شرط ہے، آپ اس سے براعظم افریقہ کے مستقبل کے بارے میں پوچھیے گا۔
اس آدمی نے کہا۔ وہ بھی سیاسی ہی باتیں کرے گا؟ معصومہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ تم مجھ سے آہستہ آہستہ عورتوں کی باتیں کرو، اسے بکنے دو۔ جیمسن اس کی طرف جھک کر دھیرے سے بولا۔ پام بیچ میں بڑی خوبصورت رقاصائیں ہیں، معصومہ نے کہا۔ تو پہ کالے جادو پر لعنت بھیجو، ہم وہاں فلور شو دیکھیں گے، جیمسن نے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن رقص میں ذہن پر اچھا اثر نہیں ڈالتا، معصومہ بولا۔ ابھی تو رقاصاؤں کی تعریف کر رہے تھے، جیمسن نے کہا۔ تم سمجھے نہیں، دراصل پینے کو جی چاہتا ہے رقص دیکھ کر، معصومہ بولا۔ تو پی لینا، جیمسن نے کہا۔ تم پتہ نہیں کیا سوچو، حالانکہ سال میں ایک آدھ بار ہی پیتا ہوں، معصومہ بولا۔ فکر نہ کرو، میں نے بھی قسم نہیں کھا رکھی، ایک آدھ پیگ میں کیا مذائقہ ہے، جیمسن نے کہا۔ اب واقعی تم نے جی خوش کر دیا، دراصل اتنی نہ پینی چاہیے کہ عقل خبت ہو جائے۔ بس دوست، اس سے آگے کچھ نہ کھاؤ، جیمسن نے کہا۔ کیوں؟ معصومہ بولا۔ کہیں تم یہ نہ کہہ بیٹھو کہ اتنی نہ پینی چاہیے کہ نماز میں گڑبڑ ہو جائے، یا بس نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ ارے نہیں بھائی، میں اتنا کمینہ نہیں ہوں کہ اپنی کسی خامی کا جواز مذہب میں تلاش کروں، معصومہ نے کہا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، جیمسن نے کہا۔ پہلے کالے جادو کا مظاہرہ دیکھیں گے، اس کے بعد رقص، معصومہ بولا۔ زرد فام آدمی انہیں جادوگر کے کمرے تک لے کر چلا گیا۔ یہاں پہلے سے کئی لوگ موجود تھے، جادوگر مواقعی بھی سیاہ فام افریقی تھا، اور اس وقت شاید وہ پیشن گوئیاں ہی کر رہا تھا۔ تم نہیں جانتے، وہ آنکھیں بند کیے کہہ رہا تھا، وہ جو تم میں کبھی نہیں آئے، وہ آئیں گے، تب تم ان سے ایک حیرت انگیز خبر سنو گے، پورے افریقہ میں روشنی پھیل جائے گی، اور جو سیاہ فاموں پر ظلم ڈھاتے رہے ہیں، انہیں ان کی زمین پر اور ان کے آسمان کے نیچے غلام بنائے رکھا ہے، وہ منہ کے بل گریں گے۔ تب پھر تم ان پر رحم نہ کرنا، ان کی فریاد مت سننا، ان کے لہو سے اپنے کھیتوں کو ضرور سینچنا، وہ کہہ رہا تھا۔ جیمسن نے رومال سے چہرے کا پسینہ خشک کیا اور معصومہ کی طرف دیکھنے لگا، وہ اسے آنکھ مار کر مسکرایا اور پھر جادوگر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اتنے میں ایک آدمی ان کے قریب آ کر آہستہ سے بولا، میرے ساتھ آئیے جناب۔ وہ انہیں ایک دوسرے کمرے میں لے کر گیا۔ محض تفریح یا کوئی خاص ضرورت؟ اسے معصومہ سے سوال کیا۔ ضرورت کیا ہوتی؟ تفریح سمجھو، میں اپنے دوست کو کالا جادو دکھانا چاہتا ہوں، معصومہ نے کہا۔ ہماری مرضی پر منحصر ہوگا، یا آپ کوئی تجویز پیش کریں گے؟ اس آدمی نے کہا۔ ٹھہرو، پوچھ کر بتاتا ہوں، معصومہ نے کہا اور جیمسن سے پوچھا، کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میرا باس کیا کر رہا ہے، جیمسن نے کہا۔ معصومہ اس آدمی کو سواحلی میں بتانے لگا کہ اس کا دوست کیا چاہتا ہے۔ اس کے لیے 40 شلنگ ہوں گے۔ معصومہ نے رقم جیب سے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اچھا، آپ دونوں یہیں تشریف رکھیے، وہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا۔ جیمسن نے معنی خیز نظروں سے معصومہ کی طرف دیکھا۔ معصومہ اپنے شانے سکوڑ کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی واپس آیا اور ان سے اسی کمرے میں چلنے کو کہا جہاں کچھ دیر پہلے وہ مواقعی کو پیش گوئیاں کرتے سن چکے تھے۔ اس نے ان دونوں کو تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، اگر تمہارا باس سویا ہوا نہیں ہے تو تم اس کی آوازیں بھی سن سکو گے، لیکن اس کے لیے تمہیں یہ بتانا پڑے گا کہ اس وقت تمہارا باس کہاں موجود ہے۔ کلیمنجارو ہوٹل، کمرہ نمبر 99، جیمسن نے بڑے ادب سے کہا۔ جادوگر مواقعی انگلش ہی میں گفتگو کر رہا تھا۔ اس وقت کمرے میں صرف یہی تینوں موجود تھے۔ مواقعی نے آنکھیں بند کر لی، کچھ لایانی سے الفاظ اس کی زبان سے نکلے اور کمرے کی فضا پر عجیب سا سناٹا مسلط ہو گیا۔ دفعتاً جیمسن نے ظفر الملک کی آواز سنی، پھر لیسلی کی آواز آئی۔ وہ ظفر سے بیڈ روم میں آنے کو کہہ رہی تھی۔ ظفر نے ڈیوٹی پر ہونے کا حوالہ دیا۔ لیسلی ڈیوٹی کو گالیاں دینے لگی اور اس کے بعد پھر سناٹا چھا گیا۔ مواقعی نے آنکھیں کھول دیں اور بولا، اپنے باس کی خبر لو، ورنہ وہ سفید فام کتیوں سے غرق کر دے گی۔ واقعی آپ باکمال ہیں جناب عالی، جیمسن بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ وہ اس کے کمرے سے نکل آئے۔ جیمسن الجھن میں پڑ گیا۔ 100% انہی دونوں کی آوازیں تھیں۔ میں نے تمہارے باس کی آواز تو نہیں سنی، لیکن عورت کی آواز، معصومہ بولا۔ عورت کی آواز؟ جیمسن بھی اسی کے الفاظ دہرا کر رہ گیا۔ کیا وہ لیسلی کارڈوبا کی آواز نہیں تھی؟ میری دانست میں اسی کی آواز تھی۔ اوہ، کیوں نہ میں فون پر اس کی تصدیق کر لوں، جیمسن نے کہا۔ کیا کرو گے؟ ہو سکتا ہے وہ تمہارے باس پر مہربانی ہو گئی ہو، معصومہ نے کہا۔ کوئی حیرت انگیز واقعہ نہ ہوگا، عورتیں اس کے پیچھے دوڑتی رہتی ہیں۔ مجھے اس جگہ لے چلو جہاں سے فون کر سکوں، جیمسن نے کہا۔ ہوٹل ہی کے ایک فون بوتھ سے اس نے فون پر ظفر سے گفتگو کی اور معصومہ کی طرف پلٹ آیا۔ کیا رہی؟ معصومہ نے پوچھا۔
لفظ بلفظ وہی. کمال ہے. جیمسن رومال سے اپنی پیشانی خشک کرتا ہوا بولا. وہ بوسی کے کمرے میں موجود ہے؟ تب تو مجھے بھی کالے جادو کا قائل ہونا ہی پڑے گا، معصومہ نے کسی حیرت زدہ بچے کے سے انداز میں کہا. لیکن جیمسن کی الجھن بڑھتی رہی. وہ کالے نیلے پیلے کسی قسم کے بھی جادو پر یقین نہیں رکھتا تھا. پھر وہ آواز وہاں تک کیسے پہنچی تھی؟ کیا وہ اس مخلوط نسل زرد فام آدمی کے توسط سے خاص طور پر وہاں پہنچائے گئے تھے؟ کیونکہ وہ انہیں مواقعی کے کمرے تک پہنچا دینے کے بعد پھر دکھائی نہیں دیا تھا. تم کچھ بجھے بجھے سے نظر آنے لگے ہو، معصومہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا. نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، جیمسن نے کہا. اگر اپنی محرومی پر افسوس ہو تو مجھے بتاؤ. یہاں لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، اسی ہوٹل میں بہتر سے بہتر مل جائے گی، معصومہ بولا. نہیں بھائی معصومہ، میری ڈکشنری میں لفظ محرومی کا گزر نہیں ہو سکتا. بے فکر رہو. چلو میں تمہاری تفریحات میں دل کھول کر حصہ لوں گا، لیکن ٹھہرو، ذرا میں ایک کال اور کر لوں، جیمسن نے کہا. ضرور ضرور، معصومہ بولا. وہ پھر ٹیلی فون بوتھ میں داخل ہوا اور ظفر الملک سے رابطہ قائم کر کے بولا. کیا خیال ہے؟ اس مسئلے پر یہاں سے گفتگو نہیں کر سکتا، ظفر کی آواز آئی. کیا میں واپس آ جاؤں؟ نہیں، فکر نہ کرو، تمہیں لفافہ کاؤنٹر پر مل جائے گا، عیش کرو، ظفر نے کہا. تو آپ صبح کو جائیں گے؟ جیمسن نے پوچھا. ہاں میں جاؤں گا، ظفر بولا. مجھ سے ملے بغیر؟ جیمسن نے کہا. اگر روانگی سے قبل تم یہاں پہنچ گئے تو ملاقات بھی ہو جائے گی، ظفر نے کہا. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، جیمسن نے کہا. میں جانتا ہوں کیا کہو گے، ظفر بولا. آپ کو یقین ہے؟ جیمسن نے کہا. کیا تم میرے انداز گفتگو سے اندازہ نہیں لگا سکتے؟ ظفر بولا. اوکے اور ہائنس، جیمسن نے کہا. ریسیور رکھ کر اس کے نے ہونٹ سکیڑے تھے، آنکھیں بھیجی تھیں، اور پھر سر ہلاتا وہ بوتھ سے باہر آ گیا. چلو پہلے بال روم میں چلتے ہیں، شاید تمہیں رقص کے لیے کوئی پارٹنر مل جائے، تم بہت اداس ہو، معصومہ نے کہا. جیمسن خاموشی سے اس کے ساتھ بال روم میں چلا آیا. یہاں بڑی رونق تھی. زیادہ تر غیر ملکی جوڑے نظر آ رہے تھے، مقامی خال خال ہی دکھائی دیے. رقص کی موسیقی جاری تھی اور رقاص فرش پر تھرکتے پھر رہے تھے. انہیں کوئی خاص میز نہ مل سکی، البتہ کاؤنٹر کے قریب کئی اسٹول خالی تھے، اور یہ کاؤنٹر بار کا تھا. بار کے کاؤنٹر کے قریب وہ منہ باندھ کر نہیں بیٹھ سکتے تھے، وہ دونوں ادھر ہی بڑے تھے. معصومہ نے جیمسن کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا. کیا خیال ہے؟ مارٹینی چلے گی، وہ آہستہ سے بولا. دفتن اس کی نظریں اسی زرد فام آدمی پر جا کر ٹھہر گئی جو انہیں مواقعی کے پاس لے کر گیا تھا. ایک مقامی لڑکی اس کی ہم رقص تھی، دونوں رقص میں مگن تھے. معصومہ نے بھی جیمسن کی نظروں کا تعاقب کیا، پھر دونوں ساتھ ہی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے تھے. مجھے وہ آدمی شروع سے کچھ عجیب سا لگتا رہا ہے، معصومہ نے کہا. میں نہیں سمجھا تم کیا کہنا چاہتے ہو، جیمسن بولا. صرف لفٹ لینے کے لیے ہمیں ادھر لے کر آیا تھا. لیکن وہ جادوگر فراڈ نہیں ہو سکتا، جیمسن نے کہا. ہاں یہ تو ہے، میں نے عورت کی آواز صاف پہچانی تھی، معصومہ نے کہا. جیمسن نے معصومہ کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا. تم اس آدمی کے بارے میں اور کیا سوچ رہے ہو؟ اور کیا سوچنا چاہیے، اس نے ہونکوں کی طرح کہا. کچھ نہیں، لو یہ مارٹینی پیو، جیمسن نے گلاس اس کی طرف کھسکاتے ہوئے کہا. بار مین نے 2 گلاس کاؤنٹر پر رکھ دیے تھے. پھر شاید اس زرد فام آدمی نے بھی انہیں دیکھ لیا. معصومہ اپنا گلاس اٹھا ہی رہا تھا کہ اس کی نظر بھی ان دونوں پر پڑی. خدا غارت کرے، وہ پھر ادھر ہی آ رہے، معصومہ بڑبڑایا. زرد فام اپنی ہم رقص سمیت ان کی جانب کھینچا چلا آ رہا تھا. جیمسن نے خواہ مخواہ دانت نکال دیے، لیکن معصومہ کے چہرے پر ناگواری کے آثار تھے. کہو، پسند آیا کالا جادو؟ زرد فام نے جیمسن سے پوچھا. بہت زیادہ، جیمسن بولا. کیا اس نے دھوئیں میں کچھ دکھایا تھا؟ زرد فام نے پوچھا. نہیں، میں نے ایک آدمی کی آواز سننے کی فرمائش کی تھی جو پوری ہو گئی. واقعی حیرت انگیز، جیمسن نے کہا. اگر تم اس آدمی کو دیکھنے کی خواہش کرتے نا تو وہ تمہیں دھوئیں کے مرغولوں میں اس کی شکل بھی دکھا دیتا. بہت ہیرے لوگ تو دور دراز کے مناظر اسی طرح دیکھ چکے ہیں، زرد آدمی نے کہا. اب کیا دکھانا چاہتے ہو؟ معصومہ خشک لہجے میں پوچھا. کچھ نہیں، میں گائیڈ ہوں، اگر میری خدمات کی ضرورت ہو تو، زرد آدمی بولا. تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ میں مقامی آدمی ہوں، اپنے دوست کو خود ہی سب کچھ دکھا دوں گا. چلتے پھرتے نظر آؤ، معصومہ گھبرایا. زرد فام کی ہم رقص برا سا منہ بنا کر فوراً وہاں سے ہٹ گئی. کیا بات ہے مسٹر، تم آپے سے باہر کیوں ہو رہے ہو؟ زرد فام معصومہ کو گھورتا ہوا بولا. جاتا ہے ٹھوکر رسید کروں، معصومہ نے کہا. اوہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، تم جاؤ بھائی. کیوں خواہ مخواہ میرے دوست کو غصہ دلا رہے ہو؟ جیمسن دونوں کے درمیان میں آتا ہوا بولا.
آدمیت بھی کوئی چیز ہے، زرد فام نے جھینپے ہوئے انداز میں کہا، اور خود بھی وہاں سے کھسک گیا۔ دوغلا کتا، پھر کوئی چکر چلانا چاہتا تھا؟ تمہیں شاید علم نہ ہو کہ اس نے کلیمنجارو سے ہی ہمارا تعاقب شروع کر دیا تھا، معصومہ دانت بھینچ کر بڑبڑایا۔ جیمسن چونک پڑا۔ ہاں، یقین کرو، معصومہ سر ہلا کر بولا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جیمسن نے کہا۔ اوہ، تم سمجھے نہیں میرے بھائی، یہ عورتوں کا دلال معلوم ہوتا ہے، معصومہ نے کہا۔ اچھا۔ جیمسن طویل سانس لے کر رہ گیا۔ کیوں؟ کیا میرا رویہ مناسب تھا؟ ارے نہیں، بکاؤ مال سے کبھی رغبت نہیں رہی، جیمسن ہنس کر بولا۔ تو پھر رقص کے لیے پارٹنر تلاش کیے جائیں، معصومہ نے کہا۔ دراصل میں جلد واپس جانا چاہتا ہوں، جیمسن نے کہا۔ ارے واہ، ابھی تو کوئی خاص قسم کی تفریح بھی نہیں ہوئی، معصومہ نے کہا۔ میرا باس خطرے میں ہے، جیمسن نے کہا۔ میں سمجھا نہیں، معصومہ بولا۔ وہ میرے باس کو کہیں لے کر جانا چاہتی ہے، جیمسن نے کہا۔ کیا فون پر اس نے تمہیں یہی اطلاع دی ہے؟ جیمسن نے پرتفکر انداز میں سر کو مثبت انداز میں جنبش دی اور ٹھہر کر بولا۔ دراصل ہمارا ایک کاروباری حریف ہمارے خلاف طرح طرح کی حرکتیں کرتا رہتا ہے، جیمسن نے کہا۔ کیسی حرکتیں؟ معصومہ بولا۔ مثال کے طور پر میرا باس بزنس ٹور پر آیا ہے، کاروباری حریف یہاں بھی ہمارے کاموں میں رخنیں ڈال سکتا ہے، جیمسن نے کہا۔ اوہ، تب تو مجھے بھی سوچنا پڑے گا، خصوصیت سے اس کالے جادو کے بارے میں، معصومہ نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ وہ دوغلا ہوٹل ہی سے ہمارا پیچھا کرتا رہا تھا۔ اوہ، دفتن اس نے خاموش ہو کر سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ کوئی خاص نکتہ؟ جیمسن نے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ یقیناً تمہارے کاروباری حریف کا داؤ چل گیا ہے، ورنہ یہ کالا جادو۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے باس کے کمرے میں الیکٹرانک بگز چھپا دیے گئے ہیں، انہی کے توسط سے ان دونوں کی آوازیں یہاں تک پہنچی ہوں گی، معصومہ نے کہا۔ مائی ڈیئر معصومہ، تم تو جینیس ہو، جیمسن اس کے شانے پر ہاتھ مار کر بولا۔ نہیں بھائی، کامن سینس کی بات ہے، تمہارے کاروباری حریف نے موقعی سے ساز باز کی ہے، یہ زرد فام دوغلا ہمیں ہر حال میں موقعی تک پہنچاتا، معصومہ نے کہا۔ اور وہ عورت کل صبح میرے باس کو مسانی ولیج لے کر جائے گی، جیمسن نے کہا۔ اوہ، جلدی ختم کرو اپنی مارٹینی، معصومہ نے مضطربانہ انداز میں کہا۔ جیمسن نے پھر سے اسے حیرت سے دیکھا، وہ سوچا تھا کہ کہیں معصومہ بھی تو گڑبڑ آدمی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے گلاس خالی کیے اور قیمت ادا کی تھی۔ بال روم سے نکلتے وقت معصومہ آہستہ سے بولا، گاڑی میں بیٹھ جانے کے بعد ہم کسی قسم کی گفتگو نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے کہ اس ولد الحرام نے گاڑی میں بھی کوئی نہ کوئی بگ لگا دیا ہو، وہ لفٹ لینا ہی چاہتا تھا، ورنہ تعاقب تو اسے ٹیکسی میں بیٹھ کر کیا تھا، معصومہ نے کہا۔ بھائی معصومہ، بہت ہوشیار آدمی معلوم ہوتے ہو، جیمسن نے کہا۔ کامن سینس مائی ڈیئر، کہیں رک کر گاڑی کی تلاشی کر لیں گے، پھر آگے بڑھیں گے، اور تم اس پر نظر رکھنا کہ ہمارا تعاقب دوبارہ تو شروع نہیں کر دیا، معصومہ ہنس کر بولا۔ ضرور ضرور، جیمسن بولا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ جیمسن پچھلی نشست پر اس طرح بیٹھا تھا کہ عقب میں نظر رکھ سکے۔ اس نے زرد فام آدمی کو بھی ہوٹل سے برآمد ہوتے دیکھا۔ ہم رکھ ساتھ نہیں تھی، گاڑی اسٹارٹ ہو کر آگے بڑھی۔ زرد فام نے ایک موٹر سائیکل سنبھالی تھی۔ جیمسن خاموشی سے دیکھتا رہا۔ معصومہ نے بھی کچھ نہیں پوچھا تھا، کار تیزی سے راہ طے کرتی رہی۔ جیمسن کو اندازہ تھا کہ معصومہ عقب نما آئینے میں اس موٹر سائیکل کو ضرور دیکھ رہا ہوگا۔ وہ شہر کے روشن حصوں سے گزر رہے تھے۔ دفتن ایک عمارت کے سامنے معصومہ نے گاڑی روک دی اور موٹر سائیکل آگے نکلتی چلی گئی۔ معصومہ جیمسن کو گاڑی سے اترنے کا اشارہ کرتا ہوا خود بھی اتر گیا۔ پھر وہ دونوں گاڑی سے خاصے فاصلے پر جا کر کھڑے ہوئے۔ تم نے دیکھا، وہی سور تھا، معصومہ آہستہ سے بولا۔ پتہ نہیں کیا چکر ہے، جیمسن بڑبڑا کر رہ گیا۔ آؤ، وہ عمارت کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ کال بیل کا بٹن دبا کر دروازہ کھلنے کا انتظار کرتا رہا۔ کسی نے دروازہ کھولا۔ روشنی ان دونوں پر پڑی۔ دروازہ کھولنے والی ایک بھاری بھرکم نیگرو عورت تھی۔ معصومہ کو دیکھ کر اس نے احتراماً خم ہونے کی کوشش کی۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ معصومہ نے سواحلی میں اس سے کچھ پوچھا اور اس سے جواب پا کر آگے بڑھتا چلا گیا۔ جیمسن خاموشی سے اس کا ساتھ دیتا جا رہا تھا۔ ایک کمرے میں داخل ہو کر معصومہ نے فون کا ریسیور اٹھایا اور صرف ایک نمبر ڈائل کر کے ماؤتھ پیس میں بولا، گاڑی باہر کھڑی ہوئی ہے، اسے گیراج میں لے جا کر تلاشی لو، الیکٹرانک بگ دریافت کرنا ہے، نہایت خاموشی سے تلاش کرو، مل جائے تو خاموشی ہی سے میرے پاس لاؤ۔ ریسیور رکھ کر وہ جیمسن کی طرف مڑا۔ جیمسن اسے عجیب سی نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ معصومہ نے مسکرا کر پوچھا۔ بے حد پراسرار لگ رہے ہو، جیمسن نے کہا۔ معصومہ نے منہ اوپر اٹھا کر زور سے کہکا لگایا۔ جیمسن نے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں کس خانے میں فٹ کروں۔
خود ہی فیصلہ کرو، معصومہ بولا۔ تم ہی نے اس زرد فام دوغلے پر نئے زاویے سے روشنی ڈالی تھی، جیمسن نے کہا۔ اگر یہ محسوس نہ کرتا کہ وہ شروع سے ہمارے پیچھے لگا رہا تھا تو کبھی اپنی زبان نہ کھولتا، معصومہ نے کہا۔ تو کبھی اپنی زبان نہ کھولتا کا مطلب بتاؤ، جیمسن نے کہا۔ دشواری میں ڈال دیا ہے تم نے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اصل معاملے سے پوری طرح آگاہ نہیں ہو، معصومہ نے کہا۔ کیوں الجھاتے چلے جا رہے ہو، جیمسن نے کہا۔ لیسلی کارڈوبا وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، معصومہ بولا۔ مزید الجھا ہوا، جیمسن نے کہا۔ اس عورت نے لیسلی کارڈوبا کی جگہ لی ہے، اصل عورت غائب کر دی گئی ہے، معصومہ بولا۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ تم دیدہ و دانستہ مجھ سے مل بیٹھے تھے، جیمسن نے پوچھا۔ میں ہر اس آدمی سے مل بیٹھتا تھا جسے وہ اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ اب تم سے ہی معلوم ہوا ہے کہ وہ تمہارے باس کو مسانی ولیج میں لے کر جانا چاہتی ہے، جس کا ہمارے پروگرام سے کوئی تعلق نہیں، معصومہ نے کہا۔ ایک بات بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آئی، جیمسن نے کہا۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اپنے باس کو اس کے ساتھ مسانی ولیج جانے دو، ہم ان پر نظر رکھیں گے اپنے مزید اطمینان کے لیے۔ یہ دیکھ لو، معصومہ نے کہا۔ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ہاتھ ڈال کر ایک کارڈ نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ کارڈ پر بہت واضح تحریر میں X2 چھپا ہوا تھا۔ جیمسن کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ یہ X2 کے بیرونی ایجنٹوں کا شناختی کارڈ تھا۔ اب اگر تم اس کے جواب میں صحیح الفاظ ادا نہ کر سکے تو میں تمہیں یہیں دفن کرا دوں گا، معصومہ نے کہا۔ ساتھ ہی اس کی جیب سے پستول بھی نکل آیا تھا جس کا رخ جیمسن ہی کی طرف تھا۔ ہم نے اسے آج تک نہیں دیکھا، جیمسن مسکرا کر بولا۔ ٹھیک ہے، معصومہ نے آہستہ سے کہا اور ریوالور کو دوبارہ جیب میں ڈالتا ہوا بولا۔ اپنے رویے پر معافی کا خواستگار ہوں۔ جیمسن ایک کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن وہ ابھی معصومہ ہی کو دیکھے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، بات ابھی تک واضح نہیں ہو سکی۔ کیا سمجھنا چاہتے ہو، معصومہ نے کہا۔ لیسلی کارڈوبا حقیقتاً وہ عورت نہیں ہے جس سے ہم کو ملنا تھا، وہ پہلی غائب کر دی گئی۔ لیکن دوسری عورت کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ اسے کیا کہنا ہے اور ہم سے کیا سننا ہے، جیمسن نے کہا۔ سامنے کی بات ہے، معصومہ سر ہلا کر بولا۔ انہوں نے اسے قابو میں کیا اور سب کچھ معلوم کر لیا۔ اگر پہلی عورت یعنی حقیقی لیسلی کارڈوبا تمہاری متعین کردہ تھی تو تم نے اس پر نظر بھی رکھی ہوگی، جیمسن نے پوچھا۔ رکھی تھی، لیکن بالآخر ہمارے آدمی دھوکہ کھا گئے، اس لیے ہم نے اس کا سراغ کھو دیا۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ اب کہاں ہے، معصومہ بولا۔ دوسری بات، جیمسن آنکھیں بند کر کے ناک منہ پر زور دیتا ہوا بولا۔ آخر پھر یہ مواقعی کی جادوگر کھل کر سامنے کیسے آ گیا؟ کیا وہ ہمیں اتنی احمق سمجھتے ہیں کہ ہم کالے جادو کے چکر میں آ جائیں گے؟ میں نے اپنے ساتھی سے فون پر گفتگو کر کے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس نے اپنے کمرے میں الیکٹرانک بکس دریافت کر لیے ہیں، جیمسن نے کہا۔ اوہ، معصومہ کے ہونٹ سکڑ کر رہ گئے۔ جیمسن اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ اس نے الیکٹرانک بکس دریافت کر لیے ہیں؟ اس کے انداز گفتگو سے میں نے یہی اندازہ لگایا ہے۔ بہرحال ہمیں اب یہ سوچنا ہے کہ مواقعی سے اس کی آواز سنوانے کی حماقت کیسے سرزد ہوئی۔ اس طرح تو اس نے ہمیں ہوشیار کر دیا ہے، جیمسن نے کہا۔ کہیں نہ کہیں کوئی پیچ ضرور ہے، معصومہ سر ہلا کر بولا۔ دفتن فون کی گھنٹی بجی۔ معصومہ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا، سنتا رہا، پھر بولا، اسے بیکار کر دو۔ اوہ، جلدی کرو۔ جیمسن نے محسوس کیا جیسے معصومہ اچانک بوڑھا ہو گیا ہو۔ ریسیور رکھ کر اس نے جیمسن کی طرف دیکھا اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ کیا بات ہے؟ بم، ریڈیائی لہروں سے پھٹنے والا بم، وہ ہانپتا ہوا بولا۔ گاڑی میں؟ جیمسن نے کہا۔ معصومہ نے سر کو جنبش دی اور جیب سے رومال نکال کر چہرے کا پسینہ خشک کرنے لگا۔ فون کی گھنٹی پھر بجی۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، اچھا، جلدی کرو۔ پتہ نہیں، میں نہیں جانتا۔ ریسیور رکھ کر اس نے جیمسن سے کہا، میرے آدمی نہیں جانتے اسے کس طرح بیکار کیا جا سکے گا، لہٰذا ہمیں یہ عمارت فوراً چھوڑ دینی چاہیے۔ وہ اس کا خطرہ مول بھی نہیں لے سکتے کہ اسے گاڑی ہی میں رکھ کر کہیں اور چھوڑیں، لہٰذا جتنی جلد ممکن ہو یہاں سے نکل چلو، معصومہ نے کہا۔ جیمسن اٹھ گیا اور پھر وہ سڑک پر نکل آئے۔ عمارت کے دوسرے لوگ؟ جیمسن نے سوال کیا۔ فکر نہ کرو، وہ سب نکل جائیں گے، معصومہ نے کہا۔ اس عمارت کے آس پاس کوئی دوسری عمارت نہیں تھی اور یہ حصہ نیم روشن تھا۔ جتنا تیز چل سکتے ہو چلو، ادھر تو ٹیکسی بھی نہیں ملے گی، معصومہ نے کہا۔ قریباً 10 منٹ تک وہ یکساں رفتار سے چلتے رہے اور اس دوران میں انہوں نے کوئی دھماکہ نہیں سنا۔ معصومہ نے رفتار کم کر دی اور ہانپتا ہوا بولا، ہم لوگوں نے اپنی کوششوں سے واقعی یہ رات یادگار بنا دی ہے۔ اب سمجھ میں آئی ہے بات، جیمسن بولا۔ کون سی بات؟ معصومہ نے کہا۔ مواقعی والی بات۔ اسے یقین تھا کہ ہم اس کی سازش کا شکار ہو جائیں گے۔
یعنی کسی کو اس کے کالے جادو سے آگاہ کر دینے سے قبل ہی مر جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ جادو کے مظاہرے کے بعد فوراً ہی ہمیں کلیمنجارو کی طرف روانہ ہونا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے میرے ساتھی کی آواز اسی لیے سنوائی گئی ہو کہ ہم فوراً روانہ ہو جائیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں میرے ساتھی کے کمرے میں الیکٹرانک بکس تو موجود نہیں ہیں۔ جیمسن نے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، معصومہ بولا۔ اب کیا خیال ہے؟ جیمسن نے کہا۔ وہ ہمیں مار ڈالنا چاہتے ہیں، تمہارے ساتھی کی زندگی بھی خطرے میں ہے، معصومہ بولا۔ تو پھر کیا کریں؟ کہاں سے ٹیکسی ملے گی؟ یہاں تو دور دور تک ویرانہ ہی ویرانہ ہے، جیمسن بولا۔ معصومہ کچھ نہ بولا۔ جیمسن نے کہا، کہیں سے تو فون کر ہی سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔